اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل ماضی میں تثنیہ مخاطب کریں گے، اور آج ہم جانیں گے کہ تثنیہ مخاطب میں مذکر اور مونس دونوں یکساں ہوتے ہیں۔ تو پاسٹ ٹینس میں آج ہم سیکنڈ پرسن ڈیول کے بارے میں سیکھیں گے، اور ہم یہ جانیں گے کہ یہ میسکولائن اور فیمینائن کے لیے بالکل کامن ہوتا ہے۔ تو ایک کوئک ریکیپ کرتے ہیں۔ حروف الہجا اور حرکات کے ملنے سے کلمات بنتے ہیں۔ کلمے کے تین میجر ٹائپس ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کو ہم سپر ناؤن کہتے ہیں اور فعل کو ہم ورب کہتے ہیں، جبکہ حرف کو پارٹیکل کہتے ہیں۔ عربی میں تین زمانوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے دو ہی زمانے ہیں، ماضی اور مضارعہ۔ عربی میں جو خاص ہے وہ ہے تعداد کلام، یعنی تین تعدادی کلام ہے، واحد ایک کے لیے، دو کے لیے تثنیہ، دو کو مثنیٰ کہتے ہیں، دو کے بنانے کے عمل کو تثنیہ کہتے ہیں، اور دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ کلام کے تین ہی حصے دار عربی میں بھی ہیں، بس یہاں پہ جب ہم ورڈز بناتے ہیں، خصوصی طور پر افعال، تو ہم غائب سے متکلم کی طرف آتے ہیں، یعنی پہلے تھرڈ پرسن، پھر سیکنڈ پرسن اور پھر فرسٹ پرسن۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پہلے ہم ایک سرسری مطالعہ کریں گے اسم کا، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ فعل کے ساتھ فاعل موجود ہوتا ہے جو کہ ایک اسم ہوتا ہے۔ جب ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اسم سیکھیں گے تو وہاں پر ہمارا ایک میجر ٹاپک ہے دا انڈیکیٹرز آف ناؤن، یعنی اسم کی علامات۔ فی الحال آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دو علامات ذہن میں رکھیں گے۔ سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ شروع میں ال کا ہونا، یعنی جس بھی کلمے کے آگے ال ملے گا آپ نے طے کر لینا ہے کہ یہ تو اسم ہے۔ اس کے کمپلیمنٹری ال کی ایبسنس میں ہمیں اور ایک چیز ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ اسم کے آخر پر تنوین کا ہونا۔ تنوین یعنی دو پیش، دو زبر اور دو زیر۔ اور آپ یاد رکھیں، جب ال ہوتا ہے تو تنوین نہیں ہوتی، اور جب تنوین ہوتی ہے تو ال نہیں ہوتا ہے۔ یا ہم اسے یوں بھی سمرائز کر سکتے ہیں کہ ایک فعل جو ہے ال سے شروع نہیں ہوتا، اور ایک فعل کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی۔ مزید اور ایک جملہ یاد رکھیں گے، جب ال ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی، جب تنوین ہوگی تو ال نہیں ہوگا۔ مزید اور ایک چیز ہم یاد رکھیں گے، اسم کی پہچان آخر سے ہوتی ہے۔ A noun is known by the end۔ آخری حرف پر لگنے والی حرکت کو حرکتی اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی بنانا۔ اسے نا ہم نونائزیشن کہتے ہیں، یعنی جنرل کیا ہے کہ آپ کو ایک تنوین ملے گی، تنوین، دو زبر، دو زیر اور دو پیش۔ تو آج ہم یاد رکھیں گے کہ دو پیش اور پیش کو ہم رفعی حالت کہتے ہیں، اور جس اسم کے آخر پر دو پیش یا پیش ہوگی ہم کہتے ہیں کہ وہ مرفوع ہے، جیسے محمد۔ جس اسم کے آخر پہ دو زبر یا زبر ہو ہم کہیں گے کہ اس کی نسبی حالت ہے، اسم منصوب ہے، جیسے محمدن۔ اور جس اسم کے آخر پہ دو زیر یا زیر ہوگی اسے ہم جری حالت کہتے ہیں، اور یہ اسم جو ہے مجرور ہے، جیسے یہاں دیکھ لیجئے محمدن۔ ترجمہ کیا ہے؟ محمدن بھی محمد، محمدن بھی محمد، اور محمدن بھی محمد۔ فرق کیا ہے؟ یہ رفعی حالت میں ہے، یہ نسبی حالت میں ہے، اور یہ جری حالت میں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اسے تب تک ریوائز کریں گے جب تک کہ ہمیں یہ یاد نہ ہو۔ مزید اور ایک چیز قاعدے کے حوالے سے ہم یہاں لنک کریں گے کہ جو دو زبر کی تنوین ہوتی ہے اس کے ساتھ اکثر الف پایا جاتا ہے، البتہ جس اسم کے آخر میں گولتا آئے تو وہاں پہ زبر تنوین کے بعد الف نہیں آتا۔ اسی طرح ایسا اسم جس کے آخر میں الف اور حمزہ اور پھر اس کے اوپر جو تنوین لگتی ہے تو اس کے بعد بھی
الف زائد نہیں لگتا۔ تو اس سلائیڈ سے ہم نے دو چیزیں سمجھ لی۔ پہلی یہ کہ اسم پہچانا جاتا ہے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی۔ آگے کی اس کی پہچان ہے ال کا ہونا، اور انشاءاللہ ایک دن آپ جانیں گے کہ کئی ایسے اسما ہیں جو ال سے معرف بنتے ہیں، یعنی اسپیسیفک بنتے ہیں، جسے ہم پراپر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری علامت کیا ہے؟ آخر پر تنوین ہونا، چونکہ اسما پر تنوین داخل کرنے سے نون کی آواز آتی ہے، تو لہٰذا ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ نونائزیشن۔ اور ایک علامت یہ بھی ہے، یعنی آخر پر گولتا کا ہونا۔ تو جب بھی آپ دیکھیں کہ گولتا ہے تو آپ خیال کریں کہ یہ اسم ہے۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ دو پیش اور پیش کو رفعی حالت، دو زبر اور زبر کو نصبی حالت، اور دو زیر اور زیر کو جری حالت کہتے ہیں۔ تو فعل معلوم کے بارے میں ہم نے جانا کہ فعل معلوم یا فعل معروف کیا ہے؟ جس میں فعل کے ساتھ فاعل بھی موجود ہوتا ہے، وہ چاہے ضمیر کی صورت میں ہو یا ظاہر ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کہہ سکتے ہیں خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو۔ یہ کون سی حالت ہے؟ یہ نسبی حالت ہے، یہ زبر کے ساتھ ہے، تبھی تو یہ فاعل نہیں۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ خلق اللہ، اللہ کس حالت میں ہے؟ رفعی حالت میں ہے، تبھی تو یہ فاعل ہے۔ خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیے آسمان و زمین۔ اور یہ بات بھی ہمارے علم میں اب آ گئی ہے کہ ہر جملہ جو فعل سے شروع ہو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا کہ فعل جس کا کہ ہم نے باقاعدہ آغاز کیا ہے، یہ اپنے اندر کام اور زمانے کو سمیٹ لیتا ہے۔ یعنی ہم نے یہ جملہ کہا تھا ہر فعل فی نفسی ہی ایک جملہ ہوتا ہے۔ A verb is a sentence in itself۔ یعنی نصرہ he helped، complete meaning اس نے مدد کی۔ یہاں سے ہم نے اپنے لیسنز کا آغاز کیا، تین زبر یا دو زبر۔ اس نے کیا he did، پھر دو کے لیے الف کا اضافہ کیا، ان دو نے کیا، پھر واو الف کا اضافہ کیا، ان سب نے کیا۔ یہ سب مذکر کے لیے تھا، اس کے لیے ہم نے اپنے دائیں ہاتھ کا استعمال کیا۔ پھر ہم نے اپنے بائیں ہاتھ کو کھولا اور مونس کی طرف ہم آئے، ہم نے واحد میں عورت کی تا لگائی، دو کے لیے تا الف، اور جمع کے لیے نون نسوہ۔ مزید ہم نے یہ دیکھا کہ جو واو الف تھا اس سے ما قبل کی حرکت پیش ہو گئی، اور یہ جو جمع کا نون ہے اس سے پہلے کا کلمہ ساکن ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے مخاطب کی طرف رخ کیا تھا، اور ہم نے کیا کہا؟ اب ہم نے اپنا ہاتھ سامنے کی اور کھولنا ہے، تا کا اضافہ کرنا ہے، اس سے ما قبل کی حرکت بھی ساکن ہو جاتی ہے۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کیا، you did۔ آئیے ایک ریکیپ کرتے ہیں اپنی ووکیبلری کا۔ جعلا اس نے بنایا، سجدہ اس نے سجدہ کیا، جمع اس نے جمع کیا، منع اس نے منع کیا، صبرہ اس نے صبر کیا، صدقہ اس نے سچ کہا، نظرہ اس نے دیکھا، غفرہ اس نے معاف کیا، شکرہ اس نے شکر کیا، ضربہ اس نے بیاں کی، قتل اس نے قتل کیا، خلقہ اس نے پیدا کیا، جاء وہ آیا، قولا اس نے کہا، کسبہ اس نے کمایا، کرہا اس نے ناپسند کیا، خشیہ وہ ڈرا، تبیہ اس نے اتباع کی، خرجہ وہ نکلا، خرقہ اس نے چھید کیا، رضیہ وہ راضی ہوا، حفظہ اس نے حفاظت کی، نسیہ وہ بھولا، سمیہ اس نے سنا، وردہ وہ آیا، کانا وہ تھا، وضع اس نے اٹھایا، اس نے رکھا، اتیا وہ دو آئے، بلغا وہ دو پہنچے، لقیا وہ دو ملے، قولا ان دو نے کہا، نسیا وہ دو بھولے، اکلا ان دو نے کھایا، وجدا ان دو نے پایا، رکبا وہ دو سوار ہوئے، دعوا ان دو نے پکارا، اسلما ان دونوں نے سر تسلیم خم کیا، جاوزا وہ دو پہنچے، وہ دو آگے گئے، لبثو وہ سب ٹھہرے، آمنو انہوں نے ایمان لایا، ظلمو انہوں نے ظلم کیا، قولو انہوں نے کہا، بلغو وہ پہنچے، اسلمو ان سب نے اسلام لایا، کفرو انہوں نے کفر کیا، رکبو وہ سب سوار ہوئے، سجدو انہوں نے سجدہ کیا، وجدو انہوں نے پایا، اکلو انہوں نے کھایا، دعوو انہوں نے پکارا، سمیت اس نے سنا، ارسلت اس نے دعوت بھیجی، ارسلت اس نے بلایا، اعتدت اس نے تیار کی، آتت اس نے دی، قولت وہ بولیں، جاءت وہ آئی، جعلت اس نے بنایا، اخذت اس نے پکڑا، نقضت
اس نے توڑا، وضعت اس نے جنا، عملت اس نے کیا، کسبت اس نے کمایا، کانتا وہ دو تھیں، فسدتا ان دو نے فساد برپا کیا، قولتا وہ دو بولیں، خانتا ان دو نے خیانت کی، رأینا انہوں نے دیکھا، اکبرنا ان پر روب طاری ہوا، کلنا وہ کہنے لگی، فعلنا انہوں نے کیا، بلغنا وہ پہنچی، اکتسبنا انہوں نے کمایا، خرجنا وہ نکلی، قطعنا انہوں نے کاٹے، اخذنا انہوں نے پکڑا، ہاجرنا انہوں نے ہجرت کی، لبثتا آپ ٹھہرے، رحمتا آپ نے رحم کیا، کتبتا آپ نے لکھا، آپ نے فرض کیا، فعلتا آپ نے کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، حشرتا آپ نے بنایا، آپ نے اٹھایا، حملتا آپ نے ڈالا، آتیتا آپ نے عطا کیا، صلیتا آپ نے رحمت بھیجی، انعمتا آپ نے انعام کیا، انزلتا آپ نے اتارا، اغویتا آپ نے گمراہ کیا، اخزیتا آپ نے رسوا کیا، قولا نوح نوح علیہ السلام نے کہا، رضی اللہ اللہ راضی ہوا، سمی اللہ اللہ نے سنی، ما کسبا جو اس نے کمایا، اللہ جعلا اللہ نے بنایا، فانطلقا حتی اذا وہ دونوں چلے یہاں تک کہ رکبا فی السفینتی وہ ایک کشتی میں چڑھے، خرقہا اس نے اس میں چھید کیا، فانطلقا حتی اذا وہ دونوں چلے یہاں تک کہ لکیا وہ ملے غلامن ایک لڑکے سے، قتلہ اس نے اسے قتل کیا، فانطلقا حتی اذا وہ دونوں چلے یہاں تک کہ اتیا وہ آئے اہل قریتن ایک بستی کی طرف، ولما اور جب فتحو انہوں نے کھولے متاعہم اپنے سامان، وجدو انہوں نے پایا بضاعتہم اپنی پونجی، ردت الیہم جو ان کی طرف لوٹائی گئی تھی، وجاءت سیارتن اور آیا ایک قافلہ، فارسلو انہوں نے بھیجا واردہم اپنے پانی بھرنے والے کو، فادلا تو اس نے ڈالا دلوہو اپنا لوٹا، قولتا وہ دونوں بولیں، لا نسکی نہیں ہم پلاتی، حتی یہاں تک کہ یصدر الریا نہ چلے جائیں چرواہے، فلما پھر جب سمیت اس نے سنا بمکرہن ان کا فریب، ارسلت اس نے بھیجی الیہن ان کی طرف ایک دعوت نامہ، وعاتدت اور تیار کی لہن ان کے لیے متکئن ایک محفل، وآتت اور اس نے دی کل واحدت منہن ان میں سے ہر ایک کو سکینن چھری، وقالت اور وہ بولی اس نے کہا اس نے حکم دیا، اخرج نکل آؤ علیہن ان کی طرف، فلما پھر جب رأینہ انہوں نے دیکھا اسے، اکبرنہ ان پر روب طاری ہوا اس کا، وقطعنا اور انہوں نے کاٹ ڈالے ایدیہن اپنے ہاتھ، وقلنا اور کہنے لگی، حاش للہ اللہ کی پناہ، للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اکتسبو جو کچھ وہ کمائیں، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو اکتسبنا جو انہوں نے کمایا، قولو انہوں نے کہا، اانت کیا آپ نے، فعلت کیا یہ، حاذا بآلہتنا ہمارے الہوں کے ساتھ، یا ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کیا، اللہم صلی اے اللہ رحمت بھیج، علی محمدin محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمدin اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کما صلیتا جیسے آپ نے رحمت بھیجی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی، قولا اس نے کہا، کم لبستا آپ کتنی مدت ٹھہرے، قولا اس نے کہا، لبستو میں ٹھہرا، یومن ایک دن، او بعد یومن یا دن کا کوئی حصہ، قولا اس نے کہا، بلکہ لبستا آپ ٹھہرے، میت عامن 100 سال، خلقتنی تو نے پیدا کیا مجھے، من نار آگ سے، اور خلقتا تو نے پیدا کیا اسے، من تین مٹی سے، قولا اس نے کہا، ربی اے میرے رب، لما کیوں، حشرتنی تو نے میرا حشر کیا، تو نے مجھے اٹھایا، اعما اندھا، وقد اور یقیناً کنت
میں تھا بصیرہ دیکھتا۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تحمل نہ ڈال علینا ہم پر اسرن بوجھ، کما جیسے حملتا آپ نے ڈالا ہو اسے الذین من قبلنا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ وقولو اور انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، لما کیوں کتبتا آپ نے لکھا، آپ نے فرض کیا علینا ہم پر قتال جنگ۔ ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا نہیں آپ نے پیدا کیا، ہاذا باطلا یہ سب کچھ باطل بے مقصد۔ وقولا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک آپ نے آتیتا آپ نے عطا کیا، انکا آتیتا آپ ہی نے عطا کیا فرعون کو، وملأہ اور اس کے سرداروں کو، زینتن زینت اور اموالن مال، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں۔ ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک آپ نے من تدخل النار جس کو داخل کیا آگ میں، فقد تو یقیناً اخزیتا آپ نے رسوا کیا ہو اسے، ومن اور جو تکس سیئات بچا برائی سے، بچا برائی کے نتیجے سے، یومئذن اس دن، فقد تو یقیناً در حقیقت رحمتا آپ نے رحمت کی ہو اس پر، قولا اس نے کہا فبما جس طرح اغویتنی آپ نے مجھے گمراہ کیا، لأقودن میں ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے پر۔ ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، بما اس پر جو انزلتا آپ نے نازل کیا، واتبعنا اور ہم نے اتباع کی، الرسول رسول کی۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ماضی تثنیہ مخاطب کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہمیں نوٹ کرنی ہے کہ مذکر اور مونس کے لیے ایک ہی سفکس ہے، اور وہ ہے کیا ہے؟ تما کا اضافہ۔ ہم نے بس تما کا اضافہ کرنا ہے، اس سے پہلے جو ما قبل ہوگا وہ ساکن ہو جائے گا، یعنی یہ ہے فا کلمہ، یہ ہے عین کلمہ اور یہ ہے لام کلمہ۔ جب ہم تما کا سفکس ایڈ کریں گے تو یہ لام کلمہ جو ہے ساکن ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا فعلتما آپ دو نے کیا۔ تو دو زبر سے ہم نے شروع کیا، پھر الف کا اضافہ کیا، پھر واو الف کا اضافہ کیا، عورت کی تا لگائی، تا الف کا اضافہ کیا، اور پھر ہم نے نون نسوہ کا اضافہ کیا، اس کے بعد ہم نے تا زبر تا کا اضافہ کیا، یعنی ہم نے مخاطب کے لیے پہلے کیا پڑھا تھا؟ فعلتا آپ نے کیا، آپ ایک نے کیا مذکر کے لیے۔ آج کیا ہے؟ فعلتما، یعنی دو مذکر کے لیے بھی اور دو مونس کے لیے بھی ہم کیا کہیں گے؟ فعلتما آپ دو نے کیا، یا کبھی کبھی آپ دو ہوئے، یا مونس میں آپ دو ہوئیں۔ تو آج کا لیسن بس اتنا ہی، تما کا اضافہ۔ مزید آپ نے یہ بات اب سمجھ لی ہوگی کہ جو نون نسوہ ہے اس کے آنے کے بعد لام کلمہ ساکن مل رہا ہے، جیسے ہم نے دیکھا فعلنا، فعلتا، اور آج فعلتما۔ تو یہاں سے ہم نے شروع کیا فعلا، فعلا، فعلو، اس کے پیرل سمیا اس نے سنا، سمیا ان دو نے سنا، سمعو مذکر کے لیے۔ مونس میں کیا تھا؟ فعلت، فعلتا، فعلنا، اس کے پیرلل سمیت اس نے سنا، سمیعتا ان دو نے سنا، سمعنا ان سب نے سنا۔ اور پھر پچھلی کلاس میں ہم نے کیا جانا؟ فعلتا اس کا پیرل سمعتا آپ نے سنا، اور آج کیا ہے؟ فعلتما اس کا پیرلل سمعتما۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ نے سنا، یعنی آپ دو نے سنا۔ اور اس میں خاص بات کیا ہے؟ یہ مذکر اور مونس کے لیے یکساں ہے۔ تو اب آئیے ووکیبلری کی طرف آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں قرآن میں ہمیں ایک ہی مثال ملتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ شئتما تم دو چاہو، یو وانٹڈ، اور آپ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں مذکر اور مونس کے لیے اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو شئتما کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کے
روٹ ورڈ پہ آتے ہیں. اصل میں کیا ہے؟ روٹ ورڈ ہے شین یا اور الف. اس سے پھر بنتا ہے شاء. تو ایک کے لیے اس نے چاہا، ان دو نے چاہا، ان سب نے چاہا. مونس میں بھی اس نے چاہا، ان دو نے چاہا، ان سب نے چاہا. آپ نے چاہا، آپ دو نے چاہا. تو شاء اس نے چاہا، شیتا آپ نے چاہا، شیتما آپ دو نے چاہا. تو دیکھیے ان مثالوں کو. پہلی مثال ہے ان شاء. ان اگر، شاء اس نے چاہا. ان شاء اگر اس نے چاہا تو ہم جو عموماً کہتے ہیں ان شاء اللہ. ان اگر، شاء اللہ اللہ نے چاہا. یہاں ترجمہ کیا اس نے چاہا، اگر وہ چاہے، اور یہاں پہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. اب اس کو دیکھ لیں. ما جو شاء اللہ اللہ چاہے، ما شاء اللہ جو اللہ چاہے. تو اسی کے پیرل آپ دیکھیں جا. جا وہ آیا. اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ بھی اسی کے پیرل ہے. جیسے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شین یا اور الف. اس کا روٹ ورڈ بھی ہے جیم یا اور الف. یہ کیا بنتا ہے؟ جا. وہ آیا، وہ دو آئے، وہ سب آئے. وہ آئی، وہ دو آئیں، وہ سب آئیں. آپ آئے، آپ دو آئے. جیسے ان مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں. ان جاءہ الاعمی. ان کے جاء وہ آیا، ہو الاعمی اس کے پاس اعمی. تو اس کا پھر رواں ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ یعنی اعمی وہ آیا کے بجائے کہ آیا اس کے پاس اعمی، یا آیا اعمی اس کے پاس. اس مثال کو دیکھ لیجئے. جاء وہ آیا، اذا جاء اور جب آئے. آگے کیا ہے؟ نصر اللہ. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. مرکب ہے اللہ کی مدد. اذا جاء نصر اللہ جب آئے اللہ کی مدد. جاء وہ آیا، نصر اللہ اللہ کی مدد آئی. اذا جاء نصر اللہ جب آئی اللہ کی مدد، والفتح اور نصرت یا کامیابی. تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ جو ڈوئل میں ہمارے پاس ایک ہی ایگزامپل ہے، اور وہ کیا ہے؟ شئتما اگر تم دو چاہو. اب آئیے قرآن کریم سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو دو مقامات پر دو آیات ہیں آپ کے سامنے جن کی ریفرنس بھی دے کر ہے. سورہ نمبر 2 کی آیت 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن تم رہو، انت آپ، وزوجک اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں، وَقُلَا اور دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رگدن با فراغت، حیث شئتما جہاں کہیں تم دو چاہو. اور آگے کیا کہا؟ ولا تقربا اور تم دو نہ قریب جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا تو تم دو ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے. سورہ نمبر 7 آیت 19 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَا آدَمُ اور اے آدم علیہ السلام، اسکن رہو، انت آپ، وزوجک آپ کی بیوی، الجنت جنت میں. وہاں کہا وکلا اور یہاں کیا کہا؟ فکلا پس تم دو کھاؤ، من حیث جہاں کہیں تم چاہو، من حیث شئتما جہاں کہیں تم چاہو. تو آج کا فوکس کس پر ہے؟ شئتما. اور پھر آگے کیا ہے؟ یہاں پر بھی آگے ہے ولا تقربا اور تم نہ قریب جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا تو تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے صرف تما کا اضافہ کیا. تما کے لگانے سے ہم نے دیکھا کہ فعل ماضی تثنیہ مذکر اور مونس مخاطب کے لیے اشارہ ہوگا. اس کے لیے ہم اپنا دایاں ہاتھ بھی سامنے کر سکتے ہیں 2 انگلیاں کھول کر، یا اپنے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں سامنے کی طرف کر سکتے ہیں. ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ نے کیا، آپ ہوئے یا آپ ہوئیں. اور ہم نے اس میں قرآن کی 2 مثالیں دیکھی 2 صورتوں میں، اور جن کا کی تھیم بالکل سیم ہے. انگلش کے اس کے ایکویلنٹ کیا ہوگا؟ یو ڈیڈ. مزید ہم نے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جانا کہ اسم کو آخر سے پہچانا جاتا ہے. اسم کے آخر پر لگنے والی حرکت کو ہم حرکتی اعراب کہتے ہیں. اسم کو
پہچاننے کے دو قاعدے ہم نے جانے، شروع میں ال کا ہونا اور آخر میں تنوین کا ہونا۔ تنوین لگانے سے اسم میں نون کی آواز آ جاتی ہے، اسے ہم نونائزیشن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔